السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پہ خوب توجہ دے رہے ہوں گے اور خوب دل لگا کر محنت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے، آج کا ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13۔ اس میں ہم کریں گے درخواست نویسی۔ درخواست نویسی کیا ہے؟ درخواست لکھنا اور درخواست کا خاکہ یا اس کے اجزاء، درخواست کے وہ مین پارٹ، وہ اہم حصے جن کے ذریعے ہم درخواست لکھ کر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو درخواست کے مین اہم اجزاء کون سے ہیں؟ باخدمت جناب پرنسپل، کوما، الف، اس کے بعد ختمہ لگائیے، بے، اس کے بعد ختمہ، اور جیم کے بعد ختمہ، اور اسکول، اور اس کے بعد ختمہ، جناب عالی لکھیے، اس کے بعد ندائیہ، نفس مضمون، پورا مضمون کا وہ ٹاپک جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، جو آپ وضاحت کرنا ہے، جس موضوع کے بارے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، اس کو نفس مضمون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے درخواست گزار، طالب علم، جماعت ہفتم، فریق رے اڑے زے اور تاریخ۔ یہاں ہماری بالکل ایگزیکٹ اسی سیم لائن میں جہاں آپ نے طالب علم لکھا ہے، جماعت کا نام لکھا ہے اور سیکشن لکھا ہے، وہاں آپ اسی لائن میں آج کی تاریخ لکھیں گے۔ فریق سیکشن کو بھی کہا جاتا ہے، ہمارے جیسے سیکشن ہوتے ہیں، سیکشن اے بی سی، ٹھیک ہے، فریق اردو میں سیکشن کو کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے ہماری درخواست کی نمبر کی ڈویژن کس طرح ہوتی ہے، نمبر کس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمارا اس لائن کا باخدمت جناب پرنسپل کا 1 نمبر، اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فل سٹاپ، کوما وہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ لگائیے، اس کا 1 نمبر ہے۔ نفس مضمون ہے، اس کے آپ کے 6 نمبر ہیں۔ نفس مضمون آپ نے اس میں اپنے مضمون کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں، آپ نے یہاں ان 3 4 5 لائنوں میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ درخواست گزار، درخواست گزار طالب علم کا نام رے اڑے زی، آپ کا اس حصے کا 1 نمبر ہے۔ 1 نمبر ہی آپ کی تاریخ کا ہے، جو جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں آپ اسی دن کی تاریخ لکھیں گے۔ جب آپ درخواست کا آغاز کریں گے تو جناب عالی جہاں آپ نے لکھا ہے مارجن لائن کے ساتھ تھوڑا سا، یہاں ہمارا مارجن لائن ہے تو یہاں سے آپ بالکل اس کے ساتھ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے، گزارش ہے، گزارش ہے لکھ کے مضمون اس کا درخواست کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے آج کی ہم اپنی درخواست کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کی ہماری درخواست ہے درخواست نمبر 3، درخواست برائے دوبارہ داخلہ۔ جی تو آ جائیے اپنے نوٹس پہ، صفحہ نمبر ہے 152، پیج نمبر 152۔ درخواست برائے دوبارہ داخلہ، باخدمت جناب پرنسپل، الف بے جیم اسکول، جناب عالی گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ میرا نام کثرت غیر حاضری یعنی بہت زیادہ غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے۔ میرا گھر اسکول سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ بخار کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے اسکول کے ایک لڑکے کے ہاتھ درخواست بھیج دی تھی۔ مجھے تسلی تھی کہ میری غیر حاضری شمار نہیں ہوگی۔ غیر حاضری یعنی کہ میری ایبسنٹ نہیں لگے گی، میری لیو مارک ہوگی، لیکن درخواست نہیں پہنچ سکی، اس وجہ سے وہ غیر حاضری میں ہی شمار ہوتی رہی۔ لیکن جب صحت یابی کے بعد، تندرستی کے بعد، بیماری ختم ہونے کے بعد میں اسکول گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام کثرت غیر حاضری کے باعث بہت زیادہ غیر حاضر رہنے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا ہے، اسکول سے ختم کر دیا گیا ہے۔ میں نے مذکورہ کا مطلب ہے جس طالب علم کا درخواست میں پہلے شروع میں ذکر کیا گیا، شروع کی لائنوں میں ذکر کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مذکورہ۔ میں نے مذکورہ طالب علم سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، دریافت کا معنی ہے پوچھا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ تک درخواست پہنچانا بھول گیا تھا۔ میں بے قصور ہوں، بہرحال
آئندہ محتاط رہوں گا، یعنی کہ میں اس کے بارے میں احتیاط کروں گا، اپنی درخواست خود پہنچاؤں گا۔ براہ کرم مجھے دوبارہ جماعت ہفتم میں داخل فرما کر ممنون فرمائیں، احسان کا شکریہ کا موقع دیں۔ آئین نوازش ہوگی، یہ سیم جہاں آپ کا مضمون، یہ نفس مضمون ختم ہو رہا ہے، اسی کے آخری جملے کے ساتھ ہی لکھا جائے گا آئین نوازش ہوگی۔ اور درخواست گزار طالب علم جماعت ہفتم فریق رے اڑے زے، اور یہاں بالکل جماعت اور طالب علم کے نام کی لائن میں آپ آج کی تاریخ جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ تاریخ لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ درخواست لکھیں گے تو آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ جی تو آئیے اب ہم اپنی درخواست نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ ہماری درخواست نمبر 4 ہے برائے فیس معافی۔ درخواست برائے فیس معافی، پرنسپل کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے فیس معاف کرنے کے لیے۔ باخدمت جناب پرنسپل، الف ب ج اسکول جناب عالی، ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ میں ایک نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی آمدنی قلیل ہے، قلیل یعنی کہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اس قلیل آمدنی میں ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، یعنی اتنی تھوڑی آمدنی میں، کم سیلری میں ایک غریب شخص کا صرف اپنے بچوں کا کھانا پینا ہی مکمل کر سکتا ہے۔ پیٹ پالنا یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہی مشکل ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات، یعنی اس کے دوسرے بھی بہن بھائی ہیں اور یہاں آ جائے گا ہمارے، اگر صرف ایک ہی ہیں تو آپ لکھیں گے اس لیے میرے والدین میرے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ تعلیمی اخراجات میں فیس، یونیفارم کا خرچہ، کتابوں کاپیوں کا خرچہ، اسکول کے آنے جانے کا خرچہ، تو یہ تمام تعلیمی اخراجات اسی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن غربت میری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، یعنی میری غربت، میری غریبی، میرے والدین کے پاس کثیر مقدار میں پیسوں کا نہ ہونا، یعنی ان کی مختصر قلیل آمدنی میری تعلیم کی راہ میں مشکل کا باعث بن رہی ہے، میری تعلیم رک رہی ہے۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، اساتذہ کرام بھی میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان حالات میں براہ کرم میری فیس معاف فرمائیں تاکہ میں اطمینان سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آئین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار طالب علم جماعت ہفتم فریق رے اڑے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ہوگی درخواست نمبر 4۔ اب ہمارے پاس ہے درخواست نمبر 5 برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ درخواست نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ درخواست نمبر 5 برائے حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، سرٹیفکیٹ، برائے حصول سرٹیفکیٹ لینے کے لیے درخواست ہے، اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں سرٹیفکیٹ چاہیے آگے ایڈمیشن لینے کے لیے کسی بھی جگہ پہ۔ اس کو ہم سرٹیفکیٹ کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے، سرٹیفکیٹ یا سرٹیفکیٹ، یہاں سے یہ کو ختم کر دیں گے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی تو دیکھیے درخواست نمبر 5 نوٹس پہ صفحہ نمبر 153 ہے، صفحہ نمبر پیج نمبر 153۔ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ باخدمت جناب پرنسپل الف ب ج اسکول جناب عالی، گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ ملازم ہیں، یعنی کہ سرکاری نوکری کرتے ہیں۔
اب ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے. تبادلہ یعنی کہ ان کا ٹرانسفر یہاں سے ان کی نوکری کو تبدیل کر کے ان کو کراچی بھیج دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان کراچی منتقل ہو رہا ہے، یعنی کہ وہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے، وہاں اپنی رہائش اختیار کر رہا ہے. اس صورتحال کے پیش نظر میں اپنی تعلیم یہاں جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں یعنی کہ دے دیجئے، تاکہ میں کراچی کے کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے سکوں اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. آئند نوازش ہوگی. درخواست گزار طالب علم جماعت ہفتم فریق اے، اور تاریخ ہے آج کی اسی لائن میں رے اڑے زے. یہ ہماری درخواست تھی. اس طریقے سے ہم اپنی درخواست کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے شروع میں باخدمت جناب پرنسپل یہ سب میں آئے گا، جناب عالی بھی آئے گا، اس کے بعد گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں. یہ بھی تمام درخواستوں میں ایک کمپلسری لائن ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو ایک ہی بار یاد کر لیں تو آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ صرف درخواست سے متعلقہ عنوان جو ہے موضوع ہے صرف اس کو یاد کیجیے گا. اپنے پیٹرن کو ذہن نشین کر لیں، درخواست کے نمونے کو، درخواست کے خاکے کو ذہن نشین کر لیجیے، اور پھر آپ کو بار بار پورا اس پیٹرن کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اس پیٹرن کو، اس خاکے کو یاد کر کے اپنی کاپی پہ اس کی مشق کر کے اس کو مضبوط کر لیجئے، اس کو پختہ کر لیجئے، اور اس کے بعد صرف آپ کو جو یاد کرنے کا مرحلہ یا اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے صرف نفس مضمون درخواست کے عنوان کو پہچان کر صرف نفس مضمون کو آپ لکھیں گے تو آپ اس میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پھر آپ درخواست لکھ سکیں گے. جی تو نیکسٹ ہمارے پاس خطوط نویسی ہے. آج ہم آپ کے ساتھ اپنی خط کا پیٹرن بھی شیئر کریں گے، خط کا خاکہ، اس کے خط کے نفس مضمون کے بارے میں بھی بات کریں گے. جی تو بیٹا ہمارا خط ہے. آج ہم خط نویسی کریں گے. خط کے اجزاء، سب سے پہلے ہم خط کے اجزاء کے بارے میں بات کریں گے. خط کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں اور ہمارے پیپر میں اس کی کیا ڈویژن ہے، نمبروں کی کس ریشو سے نمبر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے لکھیں گے ہم امتحانی مرکز. اس کا ہے ہمارے پاس 1 نمبر، جو اسی دن کی تاریخ ہے وہ لکھیں گے. اس کا ہے 1 نمبر. محترم، جس کو بھی آپ لکھ رہے ہیں، جس رشتے کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کا دوست ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے تایا، والدہ، والد، بہن، بھائی، یا کوئی بھی کسی ایڈیٹر کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں اس کا نام لکھیں گے. محترم جو بھی آپ کا اس سے رشتہ ہے یا دوست بھی ہے. تو اس کے بعد ندائیہ، کیونکہ آپ اس سے مخاطب ہیں، آپ لکھیں گے ندائیہ، اور یہاں لکھیں گے السلام علیکم. یہاں آپ ان سے السلام علیکم کے بعد ختمہ لگائیں گے. یہاں آپ اس کے بعد السلام علیکم کے بعد بغیر کوئی لائن چھوڑے، یہاں بھی آپ نے کوئی لائن نہیں چھوڑنی ہے، یہاں بھی کوئی لائن نہیں چھوڑنی. آپ نے اپنا پورا ٹاپک، پورا مضمون، پورا عنوان لکھنا ہے جس کے موضوع پہ آپ خط لکھ رہے ہیں. آپ نے وہ لکھنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں نفس مضمون. اپنا خط مکمل ہونے کے بعد دعائیہ کلمات اپنی والدہ کو، والد کو، بہن بھائی کو، جسے بھی آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کے گھر والوں کو سلام دعا کے بعد آپ لکھیے والسلام. آپ کا دوست، آپ کا جو بھی اس سے رشتہ ہے، آپ وہ لکھیے. اس کے بعد الف بے جیم. یہاں آپ کی اس کے بھی محترم چچا، دوست، بھائی، والدہ، والد، اس کا 1 نمبر ہے. یہاں آپ کا اس ایریے کا بھی 1 نمبر ہے. تو یہاں آپ کے نفس مضمون اس کے 6 نمبر ہیں. آپ اس طریقے سے اگر آپ خط نویسی کریں گے اپنے ایگزامس میں، اپنے امتحان میں، اپنے ٹیسٹوں میں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. آپ اس پیٹرن کو، اس نمونے کو اچھے سے یاد کر لیجئے، اس کی مشق کر لیجئے. اپنی لکھائی کی صورت میں آپ بار بار لکھیے، اس کو اپنی رف کاپی پہ، اپنے رجسٹر پہ اس کی مشق کیجئے. اور اس کے بعد جس بھی موضوع کے تحت آپ کو لکھنے کے لیے کوئی خط دیا جائے، آپ اس کے متعلق چند سطور لکھیے اور اس طرح اپنی خط نویسی کا مرحلہ
مکمل کیجیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ہم کون سا خط پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے خط نمبر 1، والدہ کے نام خط ہے اپنی صحت کی اطلاع کے بارے میں۔ آئیے نوٹس میں ہمارے پاس صفحہ نمبر ہے 146، پیج نمبر 146 ہے، صفحہ نمبر 146، خط نمبر 1 ہے، والدہ کے نام اپنی صحت کی اطلاع کے بارے میں خط لکھنا ہے آپ نے۔ امتحانی مرکز 21 ستمبر 2023، پیاری امی جان السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ کوئی لائن نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد بھی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ پچھلے دنوں آپ کا محبت بھرا خط ملا جس میں آپ نے میری صحت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میں سماہی امتحان کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے خط کا جواب نہیں دے سکا۔ ہمارا سماہی امتحان ختم ہو چکا ہے، چند دنوں میں اس کا نتیجہ آ جائے گا۔ میری صحت بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں مجھے نزلہ اور کھانسی کی معمولی شکایت رہی، اس کی وجہ سے ہلکا بخار بھی ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت مند ہوں۔ آپ کسی قسم کی فکر مت کریں، میں پڑھائی خوب دل لگا کر رہا ہوں۔ میرے تمام اساتذہ کرام بھی میرے کام سے مطمئن ہیں، مطمئن یعنی سیٹسفائی ہیں۔ آپ بھی اطمینان رکھیں، آپ بھی پریشان مت ہوں اور میری صحت اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہا کریں۔ ابا جان کی خدمت میں آداب، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار۔ والسلام آپ کا بیٹا الف بے جی۔ والسلام آپ کا بیٹا، جو بھی آپ کا اس کا رشتہ ہے آپ وہ لکھیے، اور الف بے جی۔ اس نمونے کا اس حصے کا بھی آپ کا 1 نمبر ہے۔ آپ جب بھی خط لکھیں اپنے موضوع کو اچھے طریقے سے جانچیے۔ آپ کس موضوع کے مطابق کس موضوع کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس موضوع کے متعلق خط کے نمونے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خط کا پیٹرن لکھیے پہلے، اس کے بعد جو اس کا موضوع ہے اس کو اچھی طرح سے جانچیے، 2 سے 3 بار اپنے ذہن میں اس کو دہرائیے کہ ہم کس بارے میں خط لکھنے جا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا عنوان دیا ہے، اس عنوان کے متعلق اپنے ذہن میں چند جملے ترتیب دے لیجئے اور اس کے بعد اس کو تحریر کیجئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہمارا خط نمبر 2 ہے، ہمارا خط نمبر 2 ہے، خط نمبر 2 ہے، بڑے بھائی کے نام، بڑے بھائی کے نام خط لکھنا ہے ہم نے۔ بڑے بھائی کے نام خط لکھیں، اپنے تعلیمی حالات سے آگاہی۔ بڑے بھائی کے نام، بڑے بھائی کے نام خط، تعلیمی حالات سے آگاہی۔ جی، تو یہ ہمارا خط ہے تعلیمی حالات سے آگاہی کے بارے میں۔ ہم پڑھتے ہیں نوٹس پہ، پیج نمبر 146 ہے، صفحہ نمبر 146، بڑے بھائی کے نام خط، تعلیمی حالات سے آگاہی۔ ان کو اپنی تعلیمی حالت کے بارے میں بتائیے اور ان کو تسلی دیجیے کہ وہ آپ کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ اپنی تعلیم خوب دل لگا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، امتحانی مرکز 21 ستمبر 2023، یا کوئی بھی جو آپ جس دن خط لکھ رہے ہیں اس کی تاریخ بھی لکھ لیجئے۔ آج کل زیادہ تر خطوط، ہمارا انٹرنیٹ کا دور ہے تو زیادہ تر خطوط سرکاری دفاتر میں خطوط لکھے جاتے ہیں، سرکاری خطوط لکھے جاتے ہیں۔ نجی خطوط یہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور یادداشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے بعض لوگ آج بھی خط نویسی کرتے ہیں اور خطوط لکھتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ جی، پیارے بھائی جان السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کا خط ملا، آپ نے میرے تعلیمی حالات کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ بھائی جان، میں نے باقاعدگی سے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ میں روزانہ 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک پڑھائی کرتا ہوں، اسکول کا کام بھی روزانہ کر کے جاتا ہوں۔ اپنے تمام جو آپ کی دن کی ترتیب ہے کہ آپ کس طریقے سے پورے دن میں کام کرتے ہیں، پورے ہفتے میں، پورے مہینے کا، یا آپ کا ٹرم کا جو اسکیجول ہے اس کو اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رزلٹ کو، اپنے نتائج کو اپنے بھائی کے ساتھ ان کو معلومات وہم پہنچائیں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔
تو یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ میں باقاعدگی سے پڑھائی کرتا ہوں میں روزانہ 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک پڑھتا ہوں، اسکول کا کام بھی روزانہ کر کے جاتا ہوں، میرے تمام اساتذہ کرام بھی میرے کام سے مطمئن ہیں۔ ہمارا سماحی امتحان ختم ہو چکا ہے، سماحی امتحان یعنی کہ فرسٹ ٹرم کا امتحان ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہمیں تمام مضامین کے نمبر بھی بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر انتہائی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور میں اپنی جماعت میں دوسرے درجے پر یعنی کہ سیکنڈ پوزیشن پر آیا ہوں۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ آپ میری کامیابی کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ ابا جان اور امی جان کی خدمت میں سلام اور ننھے کو پیار۔ وسلام، آپ کا بھائی الف بے ج۔ تو بیٹا یہ ہمارے وہ خطوط ہیں جس میں ہم اپنے بہن بھائیوں سے اپنی پڑھائی کے معاملات کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اپنی والدہ سے خط نمبر 1 میں اپنی والدہ سے اپنی صحت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرح نفس مضمون کو اچھی طرح سے کی وضاحت کرنی ہے تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ آج ہم نے پڑھا اپنے خطوط میں والدہ کے نام خط، اپنی صحت کے بارے میں اطلاع، بڑے بھائی خط نمبر 2 میں ہم نے اپنے بڑے بھائی کا نام خط لکھا، ان کو تعلیمی حالات سے آگاہی دی۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 13 اور یہ اس کا حصہ تھا خط نویسی، اس کے اجزاء، مضمون درخواست نویسی اور اس کے اجزاء۔ امید ہے آپ ان چیزوں کی اچھے سے مشق کریں گے اور اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دیں گے اور دل لگا کر محنت سے پڑھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔